بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ماہ سیام ہے، اس ماہ میں روزہ رکھنا سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو کوئی سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، اور جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے وہ کفارے کے طور پر مسلسل 60 دن تک روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی انسانی زندگی کے لیے الہی دستور اور انسانی عمل کے لیے ربانی منشور اسی مہینے میں عطا کیا گیا۔ صرف قرآن ہی نہیں، جتنے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں پر اتارے وہ سب رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی صراحت دو اور مقامات پر کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ دخان میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کی، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ تیسری جگہ فرمایا: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تینوں آیات قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا اور تاریخ کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن رمضان کی بابرکت راتوں میں نازل ہوا، اور وہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امی کے ذریعے اسی رات میں نازل ہوا۔ چنانچہ رمضان کو قرآن سے گہری مناسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن مومن بندہ کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بندگی ہے اور قرآن کی تلاوت اللہ سے شرف ہم کلامی ہے۔ جو مومن اللہ کی بندگی اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش ضرور ہونی چاہیے۔ روزہ کہے گا: اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر بھوک و پیاس کی شدت و برداشت کرتا تھا، تو اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر میری تلاوت میں مشغول رہتا تھا، تو اسے بخش دے۔ رمضان صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت و اشاعت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر سال جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے۔ جس سال رسول پاک کا وصال ہوا، اسی سال تو جبریل امی نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ اسی سے رسول پاک نے سمجھ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا۔ رمضان المبارک میں رسول پاک اور جبریل امی کا مذاکرہ قرآن و تراویح کی نماز میں قرآن پاک کو سننے اور سنانے کی روایت کا ذریعہ بنا، اور آج تک رمضان المبارک میں دنیا کی کروڑوں مساجد میں قرآن پاک کا سننا اور سنانا دراصل اسی سنت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، چنانچہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، مگر قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ ارشاد: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ رمضان المبارک ہے، جس میں ہر طرف قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کی یاد کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں پائے جاتے جتنی بڑی تعداد قرآن پاک کے حفاظ پائے جاتے ہیں، اور یہ حفاظ صحت کے ساتھ زیر و زبر پیش تک کی حفاظت کے ساتھ قرآن کریم کو سناتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو فوراً دوسرا حافظ اسے لقمہ دیتا ہے اور وہ نیکی سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا من جانب اللہ ایک انتظام ہے۔ تراویح اور تہجد میں قرآن پڑھنے اور سننے کے علاوہ خوش نصیب مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی رمضان میں 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور یہ تو کلام اللہ ہے، جو جتنی مرتبہ اسے پڑھے گا نئی لذت و حلاوت پائے گا۔ اسی لیے تلاوت قرآن کا شغل سال بھر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
کریم کو ھدی للناس کہا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان اگر فکری اور عملی گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، دل اور دماغ کی تاریکی کو مٹانا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنا لے۔ قرآن اس کے لیے عبادت بھی ہے، نور بھی ہے، دستور بھی ہے، منزل بھی اور مقصد بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے، اسی سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کیا جائے اور نقصان اور خرابی سے کس طرح اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عظیم کائنات بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا، کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح اس کو تباہی سے بچانا ہے۔ ان سب ہدایات کے لیے اللہ نے قرآن کریم عطا کر دیا۔ قرآن کریم سے ہدایت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ تلاوت کرنے کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہو۔ صرف اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب ہمارے پاس کسی کا خط آتا ہے تو اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اگر وہ کسی دوسری زبان میں ہوتا تو اس زبان کے جاننے والے سے رجوع کرتے ہیں، مگر اللہ کا نام گرامی قرآن کریم، اسے نہ تو ہم خود سمجھتے ہیں اور نہ ان علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی زبان جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق کہا، کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا عوام کا کام نہیں بلکہ علماء کا کام ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام نے قرآن پاک کا دنیا کی ہر زندہ زبان میں ترجمہ کر دیا۔ یہ ترجمہ عوام ہی کے لیے کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ لیں۔ اگر قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہوتا تو وہ لوگ اس کا ترجمہ کیوں کرتے؟ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے تھے، اسے سمجھتے، پھر آگے بڑھتے